السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، ہم اسی ٹائم موجود ہیں چولستان کے لیے میں بابا چنن پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے استانہ پہ دربار پہ، اور یہاں ہم اس سرکار کے جو خدمت گزار ہیں بھائی عرفان صاحب، اس سے پوچھتے ہیں کہ بابا چنن پیر کی تھوڑی سی ہمیں مختصر سی ہسٹری دے دیں۔ یہ متاثر ہے حضرت عماد الدین المعروف بابا چنن کی سی ہے۔ چنن کا لقب اس وجہ سے دیا ہوا ہے کہ چندن کی لکڑی تھی، ان کا جھولا تھا، آپ سرکار کے اندر جھولا جھولتے تھے، اس وجہ سے چنن پیر رکھا ہوا ہے، لیکن ان کا اصل نام ہے حضرت عماد الدین المعروف بابا چنن کی سی ہے۔ یہ راجہ مہاراجہ کے بیٹے ہیں، راجہ سدیر کے وقت کا وہ بادشاہ تھا۔ حضرت جلال الدین سرخپوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور شریف علیہ، ان کی دعا کے ساتھ آپ سرکار پیدا ہوئے تھے۔ جس ٹائم آپ سرکار پیدا ہوئے تو کلمہ پڑھتے ہیں، آپ سرکار کی والدہ صاحبہ کو اولاد نہیں ہوتی۔ حضرت جلال الدین سرخپوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ سرکار کا 23 سال سے گزر ہوتا ہے، تو چند عورتیں اکٹھے ہو کے جا رہی تھی حضرت جلال الدین سرخپوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ سرکار کے پاس دعا کروانے تھی۔ سرکار کی والدہ صاحبہ نے کہا کہ آپ ایسا کریں، مجھے بھی ساتھ لے کے چلے، تاکہ وہ اللہ کا بزرگ ہے، نیک ولی ہے، میں ان سے دعا کروں اللہ پاک مجھے اولاد عطا کرے۔ تو جس ٹائم آپ سرکار کی والدہ صاحب ان کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے دعا کر لی کہ آپ سرکار نے کہا آپ غیر مسلم ہیں، جس ٹائم اللہ پاک آپ کو پہلا بیٹا عطا کرے گا، ہوگا وہ مسلمان زمانے کا 5واں قطب۔ تو پھر آپ سرکار پیدا ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے آئے، تو جس ٹائم آپ سرکار کلمہ پڑھتے ہوئے آئے تو ان کا جو والد صاحب تھا ان کو لوگ کہنے لگے ہاں تو آپ تو غیر مسلم ہیں، لیکن آپ کے گھر مسلمان پیدا ہوا ہے، تاکہ آپ سے لوگ نفرت کھائیں گے، خار کھائیں گے، تاکہ غیر مسلم کے گھر مسلمان پیدا ہوئے۔ تو انہوں نے کہا آپ ایسا کریں، میرے بیٹے کو جا کے شہید کر دیں۔ تو آپ سرکار کی والدہ صاحبہ کو پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ جہاں سے ہم نے دعا کروائی آپ ایسا کریں، ان کو ادھر ہی چھوڑ دیا۔ آپ سرکار کو انتدائی میں جو تھی سرکار کی ادھر چھوڑ کے پھر چلی گئی حضرت جلال الدین سرخپوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ سرکار کو پھر لے کے اس شریف چلی گئی۔ تو آپ سرکار ادھر جا کے علم پڑھا، دین سیکھا، تبلیغ کی، 18 سال کی عمر میں آپ سرکار جس سے واپس آئے تو ان کا جو والد صاحب تھا ان کو پتہ چل گیا تھا ابھی تک میرا بیٹا زندہ ہے، ادھر جو اس وقت کے اندر بادشاہ تھے ان کو بھی پتہ چل گیا کہ ابھی تک آپ سرکار زندہ ہے۔ انہوں نے پھر دوبارہ سرکار کو شہید کروانے کی کوشش کی، خدا کی قدرت کی وجہ سے اندھاری آ گئی، طوفان آ گیا، آپ سرکار نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، ریت کٹھی ہو گئی، جیسے اندھاری آئی نا ریت کٹھی ہو گئی، آپ سرکار ٹیلے کے اندر چلے گئے، اور ان کے علاوہ آپ سرکار جس ٹیلے کے اندر چلے گئے تو جگہ جگہ پہ ٹیلے بنے، انہوں نے کھولنے کی کوشش کی، آپ سرکار کسی ٹیلے کے اندر نظر نہیں آئی۔ تو ان کے علاوہ آپ سرکار کی جو رائے آئی تھی، آپ سرکار کے خواب کے اندر آئے تو آگے میری آگے مزار بنے، جس ٹائم وہ ادھر آئے مزار بنانے کے لیے تو سب جگہ پہ ٹیلے بنے ہوئے تھے ریت۔ خدا کی قدرت کی وجہ سے پھر دوبارہ اندھاری آئی، طوفان آیا، سارے ٹیلے ختم ہو گئے، یہ سرکار کا ٹیلا ٹھہرا۔ اس وجہ سے ان کو 739 سال ہو گئے، 739 سال ہو گئے زمانے کا۔ اچھا، یہاں پر میلہ بھی لگتا ہے؟ جی میلہ لگتا ہے، آج پاکستان کے اندر 500 میلے کی چھٹی ہوتی ہے۔ یہ پاکستان کا یعنی کہ یہ گورنمنٹ سطح پر یعنی کہ چھٹی ہوتی ہاں ہے، جی یہ دربار محکمہ اوقاف کے اندر ہے، محکمہ اوقاف کے اندر۔ بہاولپور سے تقریباً 60 کلومیٹر صحرائے چولستان میں قلعہ ڈراور اور دین گڑھ کے درمیان پنجاب میں رقبے کے لحاظ سے بڑی تحصیل یزمان سے آگے چنن پیر کا مزار ہے۔ تقریباً 600 سال قدیمی ہندو اور مسلمان یکساں ایمان سے آتے ہیں اور یہاں سالانہ بہت بڑا میلہ بھی ہوتا ہے۔ ہزاروں لوگ جنوبی پنجاب سے اور اپر پنجاب سے لوگ منت ماننے آتے ہیں۔ یہاں کے عقیدت مند لوگ زیادہ تر جانور لاتے ہیں اور لنگر کا وسیع انتظام ہوتا ہے۔ چنن پیر سرکار کی سرکاری سطح پر ضلع بہاولپور میں میلے کی چھٹی ہوتی ہے۔